بلوچستان میں امریکی انگوروں کا باغ۔ ہزار خان بلوچ کے مطابق بلوچستان کے ضلع پشین میں روایت سے ہٹ کر جدید طرز کے ایک باغ میں عالمی معیار کے انگور پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں آٹم رائل اور ریڈ گلوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باغ کے مالک عبدالرشید کہتے ہیں کہ امریکن اور ہمارے انگوروں میں فرق صرف ملک کا ہے، باقی ہمارے انگور زیادہ ذائقے دار ہیں۔ یہ انگور آپ کو بہت کم یہاں کی مارکیٹ میں ملیں گے۔ ذائقے کے ساتھ ہر قسم کے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے مونسون کی بارشیں ہوئیں، لیکن ہمارے درخت اور ان کے پھل محفوظ ہیں۔ انہوں نے بتایا ہمارے یہاں کاشتکاری کا طریقہ تقریباً 200 سال پرانا ہے، جس میں زمین زیادہ اور درخت کم لگتے ہیں، جبکہ جدت سے ہم کم زمین پر زیادہ بڑا باغ لگا سکتے ہیں۔ عبدالرشید نے بتایا کہ وہ خاندانی زمیندار نہیں، نہ پہلے کسی نے یہ کام کیا۔ 2008 میں ضلع پشین میں زراعت کے حوالے سے ایک پروگرام ہوا تھا، جس میں ہمیں بتایا گیا کہ امریکہ سے انہوں نے کچھ انگوروں کی اقسام منگوائی ہیں۔ جو لوگ لگانا چاہتے ہیں ہم ان کو کلمے دیں گے۔ اس وقت سے مجھے بھی انگور کے باغ لگانے کا شوق ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کام کا آغاز 2012 میں کیا، جب انہیں انگور کی کلمیں دی گئیں۔ جب میں امریکن اقسام آٹم رائل، ریڈ گلوب اور کرمسن سیڈلیس سے شامل تھے، میں نے یہ کام شروع کیا تو خود بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کی، تحقیق اور تجربے کیے۔ ایک قسم میں ہمیں مسئلہ ہوا، وہ کرمسن سیڈلیس ہے، جس کو دنیا میں بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، ہمارے یہاں موسم کی وجہ سے یہ ناکام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریڈ گلوب اور آٹم رائل انگور کو آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ دکاندار کو بھی اس کو رکھنے میں فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو روایتی انگور ہے اسے دکاندار ایک دن میں فروخت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، دوسرے دن یہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ اقسام خراب نہیں ہوتی۔ ہماری جو روایتی قسمیں ہیں کشمش اور سندرخانی، وہ جلد پک جاتی ہیں اور ان کو فوری کاٹنا پڑتا ہے، جبکہ امریکن اقسام کی خوبی ہے کہ اگر مارکیٹ میں قیمتیں کم ہیں تو آپ ان کو 2 مہینے تک درخت پر ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ عبدالرشید نے بتایا کہ رنگ والے انگور کے لیے دھوپ اور چاند کی روشنی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ ڈرپ ایریگیشن کا نظام، ان کے مطابق روایتی طریقے سے ہٹ کر وہ 3 دن بعد پانی دینے کے بجائے قطرہ قطرہ پانی ڈرپ ایریگیشن سے دیتے ہیں، جو بیلوں کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس طریقے کار میں انگور کے درخت پر پھل بہت زیادہ لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سالانہ بہت زیادہ پھل دیتے ہیں۔ آرگینک انگور، انہوں نے بتایا کہ ان کے باغ سے حاصل شدہ 50% تک انگور آرگینک ہوتے ہیں۔ کھاد بنانے کی غرض سے وہ گوبر کے بجائے بھیڑ بکریوں کی مینگنیاں استعمال کرتے ہیں، جو سبھی سے منگواتے ہیں۔ ہم باغ میں بہت سے کچھوے بھی رکھتے ہیں۔ کچھوے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ انڈے دینے کے لیے زمین کو نرم بناتا ہے، جو بیکٹیریا کے لیے مناسب جگہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جڑی بوٹی ہے جس کو ہم پشتو میں شوتل کہتے ہیں، اس کے بیج سالانہ 3-4 من ڈالتے ہیں۔ اس جڑی بوٹی کی خوبی یہ ہے کہ اس کی جڑ مولی کی طرح ہوتی ہے، جو زمین کو توڑ دیتی ہے، جس میں بیکٹیریا آسانی سے بنتے ہیں۔ کھاد اور ادویات کا استعمال، عبدالرشید کہتے ہیں روایتی زمیندار مقابلے میں اپنے باغ کو آدھا حصہ بھی کھاد نہیں دیتے۔ ان کے مطابق جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ڈالنے سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کھاد کس وقت کتنی مقدار میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ گرافٹنگ یا پیوند کاری، عبدالرشید نے بتایا کہ بلوچستان میں لوگ سیب اور دوسرے درختوں کی پیوند کاری کرتے ہیں، لیکن انگور کی کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کے لیے میں 8-10 سال کام کیا، تب جا کر میں اس کو سمجھنے کے قابل ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انگور میں 15 اقسام کی پیوند کاری ہوتی ہے، جس کا وقت اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے 200 درخت لگا کر ایک تجربہ گاہ بھی بنا رکھی ہے، جہاں میں سارا سال کام کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میری پیوند کاری 100% کامیاب رہے۔ پیوند کاری کے لیے درخت کو کس چیز سے کاٹنا چاہیے، یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے لوگ درخت کو آری سے کاٹتے ہیں، خاص طور پر انگور کو بھی اس طرح کاٹا جاتا ہے، یا جو چین کی بنی ہوئی کینچی ہے اس سے کاٹتے ہیں۔ طریقہ کار انتہائی نقصان دہ ہے، اس کے لیے مخصوص کینچی اور چھری کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جو ہمارے علاقے میں دستیاب نہیں۔ اسی لیے مجھے درخت کاٹنے والی کینچی اور پیوند کاری کا آلہ سوئٹزرلینڈ سے منگوانا پڑا، جو اب بھی ہمارے استعمال میں ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔